کسی بھی نبی نے کبھی بھی کچھ بھی نہیں مانگا اپنی امت سے، مانگا تو اشرف الانبیاء نے مانگا. اور اشرف الانبیاء کے دنیا سے جاتے ہی ان کی آل پر جو ظلم کا سلسلہ شروع ہوا کہ جو جلاؤ اور گھراؤ سے شروع ہوا کہ اشرف الانبیاء دنیا سے رخصت ہوئے، اور دفن کے فوراً بعد گھراؤ ہوا، پھر 2 دن کے بعد اور پھر 5ویں یا 7ویں دن جلاؤ بھی ہوا، گھراؤ بھی ہوا. اور عالم اسلام میں سب سے پہلے اگر اشرف الانبیاء کے بعد کسی پر تعزیانہ پڑا، کسی کو ڈرایا گیا، کسی کو دھمکایا گیا، اور جیسا کہ بعض جگہ بیان ہوا کہ تماچا مارا گیا، تو وہ ذات کوئی اور نہیں، اشرف الانبیاء کی وہ بیٹی، کہ جس بیٹی کے لیے یہ اہتمام تھا کہ اشرف الانبیاء کو معراج پر بلا کر ان کی خلقت کی ابتدا، وہ بیٹی کہ جس کے ادب میں اشرف الانبیاء کھڑے ہوتے تھے، اور نہ فقط کھڑے ہوتے تھے بلکہ قام الیہا، کہ کھڑے ہوتے ہوئے ان کی جانب بڑھتے تھے اور ان کو گلے لگاتے تھے، اور پھر ان کے ہاتھ چومتے تھے، اور پھر انہیں اپنے پاس بٹھاتے تھے، اور پھر کبھی گلے لگاتے تھے، کبھی ان کی گلو مبارک کو سونگھتے تھے، کبھی ہاتھوں کو سونگھتے تھے، اور کبھی بالوں کو سونگھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ مجھے فاطمہ کو گلے لگا کر وہ خوشبو ملتی ہے کہ جو مجھے معراج پر ملی. اور یہ ہم توجہ دلا چکے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اشرف الانبیاء کو ایک نہیں بہت ساری معراج ہوئی، کوئی اس کی حد نہیں ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ 200 مرتبہ، لیکن وہ بھی ایسا نہیں کہ 201 یا 202 یا 205 دفعہ نہیں ہوئی، کوئی حد نہیں ہے معراج. اور جو معراج ہیں وہ جسمانی ہے، روحانی نہیں ہے، سوتے ہوئے جسمانی ہے. عموماً ہمیشہ میں توجہ دلاتا ہوں بلکہ کہ ہمیں تمام مسلمانوں کو دعوت دینی چاہیے، عزاداری کہہ لیں تو اس سے رکھتا ہے جیسے کہ ہم کسی خاص شیعت کے رکن کی جانب دعوت دے رہے ہیں. نہ، عزاداری بھی بے شک نہ کہیں، صرف یہ کہا جائے کہ اگر تم مسلمان ہو تو اتنا سوچو کہ نبی کے بعد نبی کے پورے گھرانے کو قتل کیا گیا، ذبح کیا گیا، جلا وطن کیا گیا، حتیٰ 50 سال کے بعد ان کی نواسیوں کو اسیر کیا گیا. کیسے اسیر کیا گیا؟ جیسے کافر کنیزوں کو کیا جاتا. کیا ان چیزوں کو سننے کے بعد غمگین ہونا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے؟ لہذا ہمیں تمام مسلمانوں کو دعوت دینی چاہیے اس جانب کہ یہ سوچو کہ نبی کے بعد نبی کی آل پر یہ کیوں مصائب اٹھائے، یہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے مصائب اٹھائے. اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کے لیے عزاداری ہے. اور عزاداری در حقیقت اہل بیت کے یا بالفاظ دیگر محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کے لیے، اور ساتھ ہی ان کے مصائب بیان کرنے کے لیے، اور جب مصائب بیان ہوں تو ساتھ ہی مصائب ڈھانے والوں کے چہروں سے نقاب کو ہٹانے کے لیے. اور پرسوں بھی توجہ دلائی، اور میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ تمام ادیان کے ساتھ محبت سے برتاؤ کرنا چاہیے، محبت کے ساتھ رہنا چاہیے، ٹالرنس کے ساتھ رہنا چاہیے. تمام مسلمان فرقے ہمارے بھائی ہیں، ہماری جان ہیں، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں میں ہیں، لیکن ان کے ملا بھی ہمارے بھائی ہیں، لیکن وہ برادران حضرت یوسف جیسے بھائی ہیں، وہ بھی بھائی، انکار نہیں کرتے ہم. وہ جب موقع ملے گا کنویں میں ڈال دیں گے، جیسے کہ حضرت یوسف کے بھائیوں نے ڈال دیا.
تو اہل سنت کا معاملہ الگ ہے، ان کے ملاؤں کا الگ، اور یہ ہمیں بار بار ان کو باور کرانا چاہیے کہ بابا وہ فقط شیعوں کے خلاف نہیں ہیں، وہ بریلوی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں، بریلوی دیوبندیوں کو کافر کہتے ہیں، دیوبندی بریلویوں کو کافر کہتے ہیں، یہ دونوں اہل حدیث کو کافر کہتے ہیں، اہل حدیث ان دونوں کو کافر کہتے ہیں، یہ تینوں مل کے شیعوں کو کافر کہتے ہیں، لیکن ہم شیعہ کسی کو کافر نہیں کہتے۔ یا علی، لہذا یاد رکھیں، یہ بات ہمیں بار بار لوگوں کو بتانی چاہیے۔ بعض دیوبندی مساجد میں جا کے کہنا چاہیے بریلوی مرا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھو، بآواز بلند کہو اس بریلوی کے لیے کہ خدا اس کی مغفرت فرمائے، اس پر رحمت نازل ہو، اس کی قبر نورانی ہو، کبھی نہیں کہتے۔ دیوبندی سے کہا جائے بریلوی، بریلوی سے کہا جائے دیوبندی کے لیے، ان دونوں سے کہا جائے اہل حدیث کے لیے دعا کرو، مغفرت کی دعا کرو۔ اور انڈیا کا تو بہت مشہور لطیفہ ہے، گاؤں میں دیوبندی نے نماز جنازہ پڑھا دی تھی تو نتیجتاً پورے گاؤں میں تجدید نکاح ہوئے تھے۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ نکاح فقط علم سے نہیں ٹوٹتے ہیں، حرام کی اولادوں کے لیے اور بھی بہت سارے اسباب ہیں۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد۔ تو ظاہر ہے کہ اگر نکاح ٹوٹ رہے ہیں تو پھر تو لہٰذا اب یہ لوگ ذرا سی احتیاط کرنے لگیں، اب زیادہ نکاح نہیں توڑتے عزاداری کی وجہ سے۔ وجہ کیا ہے کہ میڈیا میں اتنی عزاداری آ رہی ہے تو یا تو فتویٰ بدل دیا ہے یا فتویٰ بیان کرنا چھوڑ دیا ہے۔ کیوں کہ اب اس میڈیا کے دور میں، گلوبلائزیشن کے دور میں، الیکٹرانک میڈیا کے دور میں امکان ہی نہیں ہے کہ عزاداری امام حسین سے ریلیٹڈ چیزوں پہ نگاہ نہ پڑے، لہٰذا اب اگر اس فتوے کا زیادہ شور مچایا تو پھر حلال زیادہ ہونا بہت ہی مشکل ہو جائے گا اس کا، کیونکہ کہیں نہ کہیں گھوم پھر کے کچھ نہ کچھ ضرور نظر آئے گا۔ اور یہی ہمیں انہیں بیان بیدار کرنا ہے کہ کسی بھی گناہ سے، فسق و فجور ہو، رقص و موسیقی ہو، شراب ہو، زنا ہو، ان کے مولوی نہیں کہتے نکاح ٹوٹ گیا، لیکن سب سے زیادہ جو یہ لوگ سینسٹیو ہیں ذکر محمد و آل محمد سے سینسٹیو ہیں، اس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس پر پتھراؤ کرتے ہیں۔ یہ جو آج دہشت گردی نظر آتی ہے، ان دہشت گردوں کا جو اصل مذہب ہے، یاد رکھیں یہ ہمارے یہاں بڑی نادانی ہوتی ہے، مومنین نہیں جانتے ہیں، ہم ٹھک سے کہہ دیتے ہیں وہابی، اور اس وہابی کہنے سے ہم در حقیقت مجرموں کو ایک ریلیف دے رہے ہوتے ہیں، ان کو فیور دے رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان میں جتنی دہشت گرد تنظیمیں، یاد رکھیں وہ وہابی نہیں ہیں، وہ دیوبندی ہیں۔ اور جب آپ وہابی کہتے ہیں نا، دیوبندی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ چلو جی ہمارا جرم دوسرے پہ جا رہا ہے۔